جو شخص اللہ اور اس کی نبی کی فرمان کے مطابق صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے اس کی دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہیں. نہ قرآن اس کی دلوں میں نہ شرک کی بجائے توحید کی طرف وہ آتی ہیں، بدعت کی بجائے وہ سنت کی طرف آتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اور نہیں اس سے جنت نہ دوزخ نہ برزخ کا ادراک ہو سکتا ہے. نہ وہ جنت پہچانیں گے، نہ وہ دوزخ پہچانیں گے، نہ وہ برزخ پہچانیں گے. عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ عالم آخرت کیا ہے؟ عالم دنیا کیا ہے؟ اس کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے میرے دوستوں. نہ دوزخ کیا ہے اور جنت کیا ہے، بہشت کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جب تک وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا اللہ کی توحید اور اس کی رسالت کے اوپر، تو اس کی دل میں کبھی روشنی بھی نہیں آئے گا. جو شخص اللہ اور اس کی نبی کی فرمان کے مطابق صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے اس کی دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہیں. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے اس کی دل میں اللہ روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے. اس کی دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتے ہیں. گویا کہ قرآن کی آیات انسان کو کفر سے نکال کر، قرآن کی آیات انسان کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لاتی ہے، اور اس کی دل میں شرک کی بجائے توحید آتی ہے، اور بدعت کی بجائے اس کی دلوں میں سنت کی عمل نافذ ہوتی ہے. اگر اس نے سنت کے اوپر عمل کر لی تو میرے دوستوں اس کا بیڑا پار ہو گئی. تو قرآن سے کیا آتے ہیں میرے دوستوں کہ قرآن کی آیات سے کیا سیکھتے ہیں کہ کفر سے نکال کر ایمان کی طرف آتے ہیں، اور اسی قرآن اس کی دلوں میں نہ شرک کی بجائے توحید کی طرف وہ آتی ہیں، بدعت کی بجائے وہ سنت کی طرف آتے ہیں. اگر آج اس نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا، قرآن کو بطور نصیحت نامہ نہیں مانا، کسی علماء کو اپنے عزت احترام نہیں کیا، اللہ کے رسول کی قول و فعل کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا میرے دوستو، تو پھر وہ ظلمت سے، اندھیریوں سے نکل کر روشنی کی طرف جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. آج پورے دنیا میں میرے دوستوں ایک جگہ پہ گانا بجنا ہو رہا ہے، وہاں ہزاروں لوگ ملیں گے آپ کو، اور ایک جگہ پہ دین کی بات ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قرآن کی بات ہو رہا ہے، اللہ کی قرآن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قرآن کی درس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہے کہ لوگ اس دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ظلمت کے اندر ڈوبے ہوئے، دنیا کی اندھیریوں میں ڈوبے ہیں، روشنی اس کو نہیں ملے ہیں. اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے اوپر اور اس کی رسالت کے اوپر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، امت رسول ہوں، اس کے اندر قرآن کی اہتمام نہیں ہے. وہ اپنے قرآن کو تاکو میں رکھے ہوئے ہیں، گھر میں تاکو میں سجا کے رکھ دی ہے، جزدان بنا کر اس کی گلاب چڑھا کر رکھ دی ہے. قرآن وہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے ہیں. جب رمضان آ جاتے ہیں کبھی قرآن کو کھول لیتے ہیں. جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے قرآن کے سایہ میں ان کو رخصتی کی جاتی ہے. قرآن کی تلاوت نہیں ہے. اور یہ قرآن ایسی چیز ہے اس کی ترجمہ سمجھ کر پڑھو نا، یا نہ سمجھ کر پڑھو تو اللہ ہر صورت میں تمہیں برکات ہی برکات نازل فرماتے ہیں. ہر صورت میں اللہ رب العزت تمہیں برکات نازل عطا فرمائیں گے. آگے فرما رہا ہے کہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جنت کی طرف یہ قرآن لے کے جا رہے. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لایا، نیک اعمال بھی کیا، اپنے بھائیوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دلایا میرے دوستوں، اپنے گھر والوں کو بھی نیک اعمال کی طرف مائل کی، اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو دین کی طرف بلا کر نیک اعمال کی طرف ترغیب دیتے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ کو مانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہی علیم کل ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی تمام قوتوں کی
मालिक है, चर चश्मा है, वही अल्लाह की ज़ात खालिक है, वही अल्लाह की ज़ात मालिक है, वही अल्लाह की ज़ात बसीर है, वही अल्लाह की ज़ात खबीर है, वही अल्लाह की ज़ात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तमाम चीज़ों पर कुदरत रखने वाले अल्लाह की ज़ात वो मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा है, वो अल्लाह की ज़ात तमाम कुव्वतों का चर चश्मा है।